علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آئی جسٹ چیکڈ مائی یوٹیوب چینل اینڈ مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے چینل پہ جو ہے وہ 1000 سبسکرائبرز ہو گئے۔ آئی واز ویری ہیپی اور ویلکم آل آف یو ٹو مائی چینل۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں۔ آئی ہیو 2 بکس، ایک میرے پاس سیرت النبی سیرت الطیبہ کے متعلق کتاب تھی اور ایک میرے پاس ڈیلی لائف آف مسلمس کے بارے میں بکس تھی۔ آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ آپ لوگ کس بک کو پہلے جو ہے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں گے یا مجھ سے سننا چاہیں گے۔ آج ہم ان دونوں بکس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے میں سیرت الطیبہ کی بک جو ہے اس کے بارے میں آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں۔ یہ بک میرے پاس پڑھی ہوئی تھی اور اس کی یہ جو ہے اس کی فہرست مضامین ہے، اس میں باب ہیں اور مجھے لگا کہ آج مجھے اس کا چھٹا باب جو ہے وہ معجزات اور معراج اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے پرسنلی معجزات جو ہے وہ ایک ٹاپک اچھا لگتا ہے اور آئی ہوپ سب کو پسند آتا ہوگا یہ ٹاپک۔ 69 پیج پہ ہے یہ۔ اوکے اچھا جی، مجھے جو ہے وہ پرسنلی معراج جو ہے وہ بہت میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، تو ہم اسے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسمانی سفر کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو جو آپ نے آسمانوں کا کیا معراج کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء راتوں رات سفر کرنے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ سفر راتوں رات ہوا تھا اس لیے اسے اسراء بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دعوت تبلیغ اور اقامت دین کی جو خدمات انجام دینا ہوتی ہیں ان کے لیے جس درجہ پختہ ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جن اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں انہیں وہ کم سے کم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ انہیں دنیا کے سامنے پوری قوت اور زور سے یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ تم محض گمان اور قیاس پر ایک چیز کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ ہم آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم، اس لیے اکثر انبیاء علیہ السلام کے سامنے فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، ان کو آسمان اور زمین کی حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، دوزخ اور جنت ان کو آنکھوں سے دکھائی گئی ہے، اور مرنے کے بعد انسان پر جو حالات گزرتے ہیں وہ ان کو اس زندگی میں دکھا دیے گئے ہیں۔ معراج یا اسراء بھی اسی قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقتیں دکھا دی گئیں جن پر ایک مومن ایمان بالغیب لاتا ہے۔ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا اس بارے میں تو روایت مختلف ہیں، البتہ تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد تاریخ والوں نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں امام بخاری اور مسلم کی روایت کو سامنے رکھنے کے بعد جو مجموعی تفصیل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے جگایا اور مجھے حرم پاک میں اٹھا لے گئے۔ یہاں لا کر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ زمزم کعبہ میں ایک متبرک کنواں ہے۔ پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا، اس کا نام براق تھا، یہ بہت تیز رفتار تھا۔ میں اس پر سوار ہوا ہی تھا کہ اچانک ہم بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں براق مسجد کے دروازے پر باندھ دیا گیا اور میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب جبرائیل نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب سے اور دوسرے دودھ سے بھرا ہوا تھا، میں نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا اور شراب کا واپس کر دیا۔ جبرائیل نے یہ دیکھ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جب ہم پہلے آسمان دنیا تک پہنچے، یعنی جو آسمان دنیا پہ ہمیں نظر آتا ہے اس تک پہنچے، تو جبرائیل نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے نے پھر فرمایا، کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، ہاں بلائے گئے ہیں۔
یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یہ آپ کے والد نسل انسانی کے موروث سے اعلیٰ آدم علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے صالح بیٹے، اے صالح نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح جواب و سوال کے بعد دروازہ کھلا اور ہم اندر گئے تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے تعارف کرایا اور کہا، آپ سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ پھر تیسرے آسمان تک اس طرح پہنچے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور پہلے کی طرح سلام و جواب ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سلام کے جواب میں فرمایا، خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا، یہ ایک بیری کا پیڑ ہے، انتہا پر ہے، بے شک ملائکہ ایک جگنوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن میں 50 وقت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فرض کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشاہدات سے فارغ ہو کر واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کہو بارگاہ خداوندی سے کیا تحفہ لائے؟ فرمایا، دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بار کو نہ اٹھا سکے گی، اس لیے واپس جائیے، انہیں کم کرائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف واپس لے گئے اور کمی کی درخواست کی، وہاں سے ایک حصہ کم کر دیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجا اور بار بار کمی کرائی۔ آخر میں یہ تعداد گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ اس پر بھی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں تھے اور مزید کمی کرانے کو کہتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مزید کچھ کہتے شرم آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اگرچہ ہم نے نمازوں کی تعداد 50 سے گھٹا کر 5 کر دی ہے، لیکن تمہاری امت میں جو لوگ پابندی سے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، انہیں 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا، 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ نمازوں کے علاوہ اس موقع پر بارگاہ الہی سے 2 تحفے اور بھی مرحمت ہوئے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل کا بیان ہے اور بشارت ہے کہ اب مصیبتوں کا دور ختم ہونے والا ہے، اور دوسری یہ خوشخبری کہ امت محمدی میں سے جو شرک سے بچا رہے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مرنے کے بعد اعمال کے لحاظ سے جس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے اس کے بھی چند مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ آسمانوں سے واپس ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر واپس تشریف لے گئے اور صبح کو اسی مقام سے بیدار ہوئے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا یہ بک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلا بھی اس کا پارٹ پڑھوں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سو آئی ول ریڈ دا نیکسٹ پارٹ آف اٹ۔ اب ہم چلتے ہیں ڈیلی لائف آف مسلمس کی طرف، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سبسکرائبرز میں کچھ لوگ مطلب ہر کنٹری سے لوگ ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کچھ فرسٹ ویڈیو میں ڈالتی ہوں سب کچھ، اس کے بعد دیکھوں گی کہ کس چیز پہ آپ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، کمنٹس میں کیا سجیشنز دیتے ہیں، تو میں اس چیز کو لے کر آگے لے کے چلوں گی انشاءاللہ۔ سو فرسٹ ہم پڑھنے لگے ہیں آج جنرل ہیبٹس آف لائف آف اے لائف آف اے مسلم۔ سو اوکے، لیٹ می set the camera. Okay. Apart from the daily services of worship and the annual fasting, certain practices are recommended to Muslims. The most important in the continual perusal of the text and the commentary or translation of Quran, meditating over its content in order to assimilate them in one's life. What can be more blissful than to invoke the word of God
One should say Bismillah with the name of God when commencing any and every action, and Alhamdulillah, thank God, after terminating it. When something is intended or promised for the future, say immediately Inshallah Ta'ala, if God be willing. When two Muslims meet, they greet by saying Salamu Alaikum. One can reply likewise or says Wa Alaikum Assalam. These are more comprehensive than the formulas good morning, good evening, etc., which are the remnants of the day of ignorance. One should develop the habit of glorifying God when going to sleep and rising up, and also invoking the mercy of God on the Prophet ﷺ. For instance, in the following formula, Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam. O God, incline to Muhammad, bless him, take him in the safeguard. The Prophet preferred the right side when putting on the sandals, the right first, the left one afterwards, and just the contrary when putting them off. When putting on a shirt, the right arm first, the left arm later. When combining, the right half of the head first and left one later. When entering a house or a mosque, the right foot first and the left one later. But when entering the bathroom or the WC or the WC, the left foot first, and while coming out of it, the right foot first. While putting off a dress, footwear, etc., the left arm or the left foot first. When disturbing something, be began with those who were on his right hand, ending with those on the left. Prayers to God are to be constant for each and every act of life, be that of natural needs or deliberate sex, even as the most solemn of them. The preparation of the services of worship, formulas of prayer used by the Holy Prophet for some such occasions are found in various collections of prayer. Other could be found in detail and more voluminous work. Thank you so much. I hope you like my video, and if you like it, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, मुझे सजेशंस दें कि आप ये चैनल पे क्या देखना चाहते हैं. थैंक यू.